السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ تو رہے گا پاناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے۔ ہمارے پاس کچھ مزید ڈاکومنٹس ہیں اور کچھ ایسے شواہد ہیں جس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گلف اسٹیل کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور جو ان کی وہاں پراپرٹی لندن میں لی گئی اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں صرف 1-2 منٹ ہم اس ایشو پہ ضرور لگانا چاہیں گے۔ امجد صابری کے ایشو کے اوپر ہم پچھلے کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ آج MQM کے سینئر رہنما جو ہے ان سے میری آف دی ریکارڈ یہ گفتگو تھی، اس لیے میں ان کا نام کوٹ نہیں کر سکتا۔ ان کی کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ تشویش ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے معاملہ جو ہے اس کا الزام MQM کے سر نہ لگ جائے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کیا جو MQM سے تعلق رکھنے والے پکڑے گئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی 30 کے قریب لوگ ہیں ورکرز جو MQM سے تعلق رکھنے والے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ابھی حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ان کے شبہات ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں ان سے جب میں نے یہ سوال پوچھا کہ بتائیے کہ تفتیش کن لائنز پہ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 بنیادی نکات تھے جس کو بنیاد بنا کر ہم نے امجد صابری کے قتل کیس کی، اور جو وہاں سے شواہد ملے یا جو فوٹیج یا تفصیلات ملی، 3 طریقوں سے اس کی تفتیش کی گئی۔ ذاتی دشمنی، سیاسی معاملات جو کراچی میں عام طور پر ایک پولیٹیکل کانفلکٹ کی بنیاد کے اوپر قتل ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک تیسرا ایشو ہے وہ ہے سیکٹیرین۔ فرسٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسنل ہے اینمیٹی، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قتل، اس کو ہم نے رول آؤٹ کر دیا۔ جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ امجد صابری کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی اور وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی، اس کا کوئی تنازع ایسا نہیں تھا، یا کوئی کاروباری اس کی کسی سے رنجش ایسی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں سیکٹیرین کلنگ کی جانب۔ ابھی تک کی جو تفتیش ہوئی ہے اس سے سیکٹیرین کلر اس میں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک کی تفتیش جو سامنے آئی ہے، جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں، اس میں سیکٹیرین کلنگ کا رنگ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تفتیش کار کہہ رہے ہیں، جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ابھی تک وہ کلر نظر نہیں آ رہا۔ لاسٹ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں پولیٹیکل کلنگ، پولیٹیکل موٹیوز۔ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے ابھی اور ہم فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ میں اس کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں، پورا نہیں کہہ رہا، کیونکہ پورا کہنے سے مراد یہ ہوگی کہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ ابھی تک کی تحقیقات ہیں امجد صابری کیس میں، اور کچھ ہوپس ہیں ان کی کہ شاید آگے ہم بڑھیں کچھ آئندہ 1-2 روز میں تو اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں کہ کون سے لوگ تھے، کیا وجہ بنی، اور وہ مارنے کہاں سے آئے اور مار کر کہاں جا کر چھپے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ دوسرا CJ کے چیف جسٹس کے بیٹے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ریومر خطرناک حد تک بری ہیں۔ خطرناک حد تک اس لیے بری ہیں کہ اس کے اوپر عام طور پر تاثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں مقامی پولیس کے اندر سے کچھ لوگوں کا اس کے اندر رول ہو۔ یہ ریومرز ہیں، یہ خبریں نہیں ہیں، لیکن چل بڑی تگڑی رہی ہیں۔ اور جن لوگوں سے آج میں نے بات کی انہی میں سے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ SSU، یہ جو پولیس کراچی پولیس کا یونٹ ہے، اس میں سے کسی قسم میں انوالومنٹ نہ ہو۔ یہاں تک اس خبر کو ہم بند کر رہے ہیں، اس پہ آگے نہیں اس خبر کو لے کر جائیں گے۔ دوسرا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے پروگرام کا، وہ ریلیٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کی اس اسپیچ سے جو انہوں نے پارلیمان کے اندر کی۔ پارلیمان کے اندر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے گلف اسٹیل کے حوالے سے جو ان کے والد نے ایک فیکٹری سیٹ اپ کی تھی، ایک لمبی تفصیل بیان کی۔ پھر پاناما پیپرز کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں جو پاناما پیپرز کی ابھی تک چھپی نہیں ہیں۔ یہ ریلیٹ تو اسی سے کرتی ہیں۔ ICIJ نے جو ہیک کی وہ موزیک فونسیکا کی ویب سائٹ اور ان کا ڈیٹا جو تھا وہ حاصل کر لیا۔ اسی میں سے ایک ڈاکومنٹ ہے جو لون ڈیڈ ہے، بیسیکلی ایک بینک سے لون حاصل کیا گیا مریم نواز اور حسن نواز نے۔ وہ پوری لون ڈیڈ کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ ہم ابھی آگے چل کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے بھی جب ہمارے مہمان سارے ہمارے پاس یہاں موجود ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں گلف اسٹیل کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہم بعد میں دہرا بھی دیں گے، لیکن گلف اسٹیل کی کہانی جو میاں صاحب نے سنائی، پہلے وہ شارٹ سنوا دیں اگر پروڈیوسر صاحب، تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم گلف اسٹیل کی کہانی کہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ کہ جب بھٹو نے انڈسٹریز پاکستان میں نیشنلائز کر لی تھیں تو اسی میں میاں شریف کی جو انڈسٹری تھی وہ بھی نیشنلائز ہوگی۔ وہاں میاں صاحب نے پارلیمان کے اندر جا کر اور اس کے علاوہ قوم سے خطاب میں مختلف مواقع کے اوپر انہوں نے خود اور ان کے صاحبزادے حسین نے بیانات دیے تھے۔ وہ بیانات سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا کیا اور ہمارے پاس تفصیلات کیا ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ جبری جلاوطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا۔ یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا۔ ہمارے والد محترم حیات تھے،
उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। उस वक्त हमें बेशुमार प्रॉब्लम्स थी और उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो पॉजिटिव फंड्स भी थी। उसमें चंद हमारे पुराने देरीना दोस्तों ने बहुत यानी अपनी मदद की, हमें कर्ज दिए जो कि जो है ना अपना बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सारे अदा हो गए। और फिर उसके बाद एक और बात कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सऊदी अरेबिया में इस बात की बहुत कदर की गई कि इन्होंने यहाँ पे आके जो है इंडस्ट्री लगाई, बैंकों ने हमें लोन दिए वहाँ पे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये फैक्ट्री चल पड़ी, सऊदी बैंकों ने लोन दिया आपको? सऊदी बैंकों ने लोन दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। कुछ करीबी दोस्तों ने, गैर मुल्की दोस्तों ने हम लोगों को, उन्होंने बोल के उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कर्ज समझ के लिया और उसके बाद सऊदी बैंक्स ने हमें फंड किया। जी, ये तो वो मुतज़ाद बयानात हैं जो मियां नवाज शरीफ और हुसैन नवाज के आपने सुने कि किस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब के अंदर जाकर फैक्ट्री सेटअप की, और सऊदी अरब में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो उन्हें वसाइल दरकार थे वो यूएई वाली फैक्ट्री से कैसे हासिल किए। कोई एक बयान ना मियां नवाज शरीफ का अपने दूसरे बयान से मिलता है, ना हुसैन नवाज के बयानात आपस में मिलते हैं, ना ही वो बाप बेटे के बयानात आपस में मिलते हैं। हम बहुत दिनों से इस खबर के ऊपर काम कर रहे थे कि 1972 में जब नेशनलाइजेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, तो वो कौन सा तरीका था कि यहाँ से सरमाया बाहर चला गया। इसके ऊपर डॉक्टर मुबशर हसन कह चुके हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल से उस ज़माने में पाकिस्तान से बाहर सरमाया नहीं जा सकता था। मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है लेकिन जायज़ तरीके से नहीं जा सकता, हुंडी के ज़रिए जा सकता है। मैं उस चीज़ को अभी छोड़ रहा हूँ, साइड पर रख रहा हूँ। मियाँ साहब की जो यूएई की फैक्ट्री के हवाले से तफसीलात जो हमने अब तक हासिल की हैं, एक बैंक होता था BCCI जो किसी ज़माने में एक बहुत बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद उस बैंक की बंदिश हो गई। मियाँ शरीफ साहब इस बैंक के जो आगा हसन आबदी सदर थे, उनसे लंदन में जाकर उन्होंने मुलाकात की जब उनकी पाकिस्तान में इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई थी। आगा हसन आबदी से जाकर उन्होंने कर्ज़ की बात की, क्योंकि कोलेट्रल देने की उस वक्त बड़ा कोलेट्रल देने की जितना वो कर्जा मांग रहे थे स्टील मिल लगाने के लिए दुबई में, वो उनके पास दस्तयाब नहीं था। तो आगा हसन आबदी से इब्तदाई तौर पर उन्हें मुस्बत में जवाब नहीं मिला, हाँ में जवाब नहीं मिला। उसके बाद बहरहाल तल्लुक़ वास्ते वाले लोग थे, कारोबारी शख्स थे, उन्होंने कोई तल्लुक़ वास्ता निकाला और BCCI से और मशरक बैंक से बड़ा हिस्सा इस कर्ज़े का जो था 80-85 मिलियन दिरहम का, वो BCCI ने फाइनेंस किया और कोई तकरीबन 15-20 मिलियन दिरहम के करीब जो रकम थी वो मशरक बैंक से ली गई। इस रकम से उन्होंने जो गल्फ स्टील के नाम से वहाँ फैक्ट्री सेटअप की। ये फैक्ट्री तो चल पड़ी, बन गई, लेकिन अच्छा वायबल बिज़नेस मॉडल नहीं था। जितना बड़ा कर्ज़ा लिया था उतनी कारोबारी रिटर्न्स नहीं थी, डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंक के कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं रहे, प्रॉपर्टी अटैच हो गई। मियाँ शरीफ साहब के मिल को अटैच कर लिया गया। जब मिल अटैच हो गई, लोन वापस करने की पोजीशन में नहीं थे, तो वहीं का एक लोकल मुकामी दूसरा ग्रुप है जिसे कहा जाता है अल अहली ग्रुप या अल अहली स्टील के नाम से भी वो काम करते हैं। अल अहली ने BCCI के ज़रिए ही इस फैक्ट्री को परचेज़ कर लिया औने पौने दामों पे, क्योंकि सिक यूनिट हो चुका था, कोई और इसका ख़रीदार नहीं था, तो उन्होंने ले लिया कि बैंक को कुछ पैसा वापस मिलेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट अभी भी एग्जिस्ट करता था, मशरक बैंक का भी और दूसरा BCCI की भी बड़ी रकम उसके अंदर शामिल थी। बाद में अल्लाहली से भी ये काम नहीं चला, तो गलादारीज़ वहीं के एक मुकामी ग्रुप है, गलादारीज़ नहीं ले लिया। अब ये फैक्ट्री वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, ये गायब हो चुकी है। कुछ ऐसी इसके साथ बदकिस्मती इन्वॉल्व थी कि ये चली नहीं आ गई, ये डिफ़ॉल्ट होती रही और बिकती रही और उसके बाद बंद हो गई। लेकिन 92 में जब BCCI बैंक बंद हुआ, उसके लिक्विडेटर्स आए और उन्होंने कर्ज ना दहिंदगान की फ़हरिस्त छाननी शुरू की। तो उस फ़हरिस्त के अंदर 92 के अंदर भी मियाँ शरीफ साहब, मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ और इनके कज़न हैं, उनके नाम 92 में भी BCCI की लिस्ट में मौजूद थे, जो अभी भी UAE के सेंट्रल बैंक के अंदर अगर उसके रिकॉर्ड को जाके जांच पड़ताल करने की कोशिश करें तो उसमें से मिल जाएंगे। इस मौके के ऊपर जब ये सारा काम हो रहा था, एक से दूसरे हाथ में फैक्ट्री बिक रही थी, पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हो गया था। मिलिट्री टेक ओवर के बाद जनरल ज़िया UAE गए, दुबई में वहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट में उनकी मियाँ शरीफ से मुलाकात हुई और दुबई के हुक्मरान के ताउन से ही मुलाकात हुई। उन्होंने फैसिलिटेट किया था इस मीटिंग को। उनसे मिलने के बाद मियाँ शरीफ वापस पाकिस्तान आए, जो बहुत से आपको तस्वीरें भी नज़र आएंगी। बाज़ औक़ात नेट पे आप अगर सर्च करें तो मियाँ शरीफ वेलकम कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर जनरल ज़िया को, और कहीं नवाज शरीफ भी खड़े साथ नज़र आएंगे। ये उसी ज़माने की ज़्यादातर तस्वीर हैं।
واپس آنے کے بعد بینک آف امریکہ میں جنرل ضیاء کے صاحبزادے اجاز الحق صاحب بینک آف امریکہ کے ملازم تھے، اور بینک آف امریکہ کی بھی ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. جب ڈھونڈنا شروع کریں تو ایسے ایسے وہ تانے بانے آپس میں ملتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ. بینک آف امریکہ اس زمانے میں 30% شیئر ہولڈر تھا BCCI کا. تو بینک آف امریکہ نے پاکستان کے اندر آ کر جب شریف فیملی ادھر واپس آ گئی پاکستان میں 80s سمتھنگ 1980 1981 82 یہ اس زمانے کی باتیں، تو بینک آف امریکہ سے قرضہ حاصل کر دوبارہ انہوں نے یہاں نیا کاروبار شروع کیا، اور وہ اتفاق بردرز کے نام سے شروع ہوا اور وہ نواز شہباز لمیٹڈ کے نام سے شروع ہوا. اس کے لیے بینک آف امریکہ نے لون دیا. یہ کہانی ہے. اور ایسٹس اٹیچ تھے، لون ڈیفالٹ تھا، کوئی پیسہ ناٹ اے سنگل پینی جو BCCI سے یا اس فیکٹری کی سیل سے انہیں ملی ہو، جس کے بنیاد کے اوپر جا کر یہ ایک نئی فیکٹری جو عزیزیہ کے نام سے، عزیزیہ اسٹیل ملز کے نام سے سعودی عرب میں سیٹ اپ ہوئی تھی، اس کے لیے ایک سنگل پینی بھی اویلیبل نہیں تھی UAE سے لے جانے کے لیے. یہ کہانی یہاں کلوز ہو جاتی ہے. عزیزیہ اسٹیل مل کیسے قائم ہوئی، اور UAE کے اپارٹمنٹس کی ڈیٹیلز جو ICIG نے ڈاکومنٹس پہلے آپ کو دیے ہیں وہ تو ہم نے آپ سے دکھائے ہیں، لیکن عمر چیمہ ان کے جو نمائندے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر کیونکہ مسلسل کام کر رہے ہیں، اور بڑی رچ ڈیٹا بیس ہے، کوئی 11 ملین اس کی فائلز ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک لون ڈیڈ ہے، اور یہ لون ڈیڈ حسن اور مریم کے لیے گئے قرضے کی لون ڈیڈ ہے. یہ ڈاکومنٹ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ پہلی دفعہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ عمر نے ہی اسکین کر کے سرچ کر کے نکالا ہے. سارا کریڈٹ انہیں کو ہم دیں گے. اور یہ قرضہ لینے کا ڈاکومنٹ دوبارہ اسی کومبر گروپ کی طرف اور انہی ان کمپنیز کی طرف نیلسن اور نیسکال کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جو مریم کی ملکیت ہے، اور ان کی ٹیکس ریٹرنز کے اندر جو ہمارے پاس کاپیز دستیاب ہیں ان کی بھی اور کیپٹن صفدر کی ان کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو کیا یہ کہانی اس طرف لے جائے گی ہمیں جس طرف پاکستان پیپلز پارٹی والے اور پاکستان تحریک انصاف والے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی جائے؟ اس ٹاپک کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، وزیر اعظم کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ویری وارم ویلکم جی. اور عمر چیمہ صاحب دا نیوز کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں عمر چیمہ، ویری وارم ویلکم. اس کے علاوہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میاں برادران کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک ریفرنس جو ہے وہ لے کر ECP کے پاس گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور شبر زیدی صاحب جو ان امور کے اوپر بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، بلکہ انہی کی رپورٹ جو تھی اس نے وہ مریم لا کے نام سے جو مشہور زمانہ ابھی ایک فائنانس بل کے اندر امینڈمنٹ ڈالی گئی تھی، اس کو سب سے پہلے انہوں نے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے آف شور کمپنیز کو لیگل کور پرووائڈ کرنے کے لیے. تو شبر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لے لیں، سب کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا میرے سمیت، تو اس کے بعد ہم سوال جواب شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں نے آپ کو گلف اسٹیل کی کہانی تو سنا دی، لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میں دکھا رہا ہوں کہ ایک نیا ڈاکومنٹ ہے جو پاناما پیپرز کے حوالے سے اسٹیبلش کرتا ہے کہ لون ڈیڈ کس کس نے سائن کی. عمر سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں اور پھر کھوسہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کیس کتنا مضبوط ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. عمر آپ بتائیے گا کہ اس کیس میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے کیا معاونت فراہم کر سکتا ہے؟ نہیں، ایبسلوٹلی. یہ تو ایک بینک کا ڈاکومنٹ ہے اور یہ لون ڈیڈ سائن ہوئی ہے. اور کس کس کے مابین؟ یہ جو نیلسن، نیسکال اور کومبر گروپ. اور نیلسن اور نیسکال کس کی ہے؟ یہ مریم صفدر کی. اور کومبر جو ہے اس میں یہ جوائنٹ سگنیٹری ہیں مریم صفدر اور حسین. تو ادھر تو اب یہ دیکھیے یہ حصے داری کا ڈاکومنٹ سائن ہو گیا. یعنی ایک تو دیکھیں نا جو نیلسن اور نیسکال ہے اس میں جو ان کے آگے پراکسی ڈائریکٹرز ہیں ان سے سگنیچر لیے ہوئے، اور یہ جو ہے چونکہ اس میں یہ ڈائریکٹ ہیں، یہ بنامی نہیں ہے. کومبر جو ہے یہ بنامی نہیں ہے. دوسری دو جو ہیں وہ بنامی کمپنیز ہیں. تو اس میں ان کے خود سگنیچر ہیں دونوں بہن بھائیوں کے. دونوں بہن بھائیوں کے سگنیچر. اور زیادہ لون جو ہے وہ بھی وہ کومبر کے ذریعے ہے. یعنی اس میں میرا 3.5 ملین پاؤنڈ کومبر کے ذریعے ہے، اور باقی جو نیلسن اور نیسکال ہے وہ ملا کے کمبائنڈ جو ہے 3.5 ملین. یہ 7 ملین پاؤنڈ کا ٹوٹل لون ہے، جس میں سے 3.5 ملین کومبر حسن کی کمپنی کے پاس ہے، اور 1.75 ملین پاؤنڈز ایچ جو ہے نیلسن اور نیسکال کے ذمہ. آدھا آدھا دونوں بہن بھائیوں کا لون ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ایک لیگل ڈاکومنٹ بن سکتا ہے؟ بالکل لیگل ڈاکومنٹ بن سکتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز، یہ آدھا آدھا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں مریم کا لائنز شیئر بنتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ چونکہ سول بینیفیشل اونر
نیلسن اور نیسکول بھی کی بھی وہ ہیں، اور اس میں بھی وہ جوائنٹ سگنیٹری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 50% تو شیئر کمبر میں بھی ہوگا نا. کمبر میں بھی حصے داری اور اس 2 کی تو ویسے ہی ہونا ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک جتنا کمبر کے ذریعے لیا ہے اتنا تو نیلسن اور نیسکول کے ذریعے بھی لیا ہے نا. تو یہ تو لہٰذا بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ کی اجازت ہو تو کھوسا صاحب سے پوچھیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. لطیف کھوسا صاحب، آپ کے کیس میں عمر چیمہ صاحب نے آپ کو بڑی معاونت فراہم کیا جی. انہوں نے بینک کا ایک ڈاکومنٹ ہے باقاعدہ، وہ ڈھونڈ کے نکالا ہے پاناما پیپرز کے اندر سے. اب آپ فرمائیے، گلف اسٹیل کی کہانی بھی آپ کو ہم نے سنائی اور یہ ڈوئچے بینک کا لون ڈیڈ بھی ہمارے پاس ہے. آپ بتائیے. دیکھیے مالک صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ 85 سے بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے محترم نواز شریف صاحب افق سیاست پر آئے ہیں، انہوں نے اس ساری جو نہج جو ہے بدل دی ہے، سیاست کو کاروبار بنا دیا ہے. اور جب انہوں نے خود اپنے ہی بیان میں کہا کہ جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تو ہمارے پاس 2 پھوٹی کوڑی بھی ہمارے پاس نہیں تھی. انہوں نے کوئی اپنی جیب میں تو ڈالا نہیں تھا بھٹو صاحب نے، ایک قومیائے ہوئے ریاست کے جو ہے حصول میں ڈالا تھا تاکہ عوام کو فائدہ ہو. وہ اور بات ہے بیوروکریسی نے اس وقت چلنے دیا یا نہ چلنے دیا، جو بھی ہوا. لیکن یہ یہاں سے کیسے گیا، دبئی کیسے چلی گیا پیسہ، وہ آپ نے سن لیا آلریڈی کہ یہاں سے تو بالکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ بھی کس طرح گیا، یہ ساری ٹریل ان کو بتانا پڑے گی. اور اسی طرح پھر جو انہوں نے بیان دیا اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہ ہم نے وہ بیچے اسٹیل، وہاں سے اس سے بیچ کر ہم نے اسٹیل مل لگائی سعودی عرب میں، وہ پیسہ کیسے گیا، وہ ٹریل بالکل جو نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پھر وہاں سے وہ سعودی عرب کا بیچ کر پھر ہم نے پاک لین میں خریدے 2005 اور 6 کی. یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ساروں کے بیانات آپ دیکھ لیجئے گا اور ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں جن کی خرید جو ہے وہ 93 اور 95 اور 96 کے درمیان ہوئی ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ 2005 یا 6 میں وہ بیچ کر کیا ہے، وہ بھی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ اس طرح تسلسل سے انہوں نے بولے ہیں. اور ساروں کے بیانات اگر آپ دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہم تو جائز طریقے سے ہم گئے ہیں اور ہم پتہ نہیں دنیا کے شاید متمول ترین خانوادے میں سے ہم. لطیف کھوسا صاحب، ابھی الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، وہاں پر ممبرز پورے نہیں ہیں، اور جتنا عرصہ یہ ممبرز پورے نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو کیپٹن صفدر کا کیس بھی آپ سے پہلے لگا ہوا ہے، آپ نے بھی کیس فائل کر دیا. میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے بریک لوں گا. اے ڈی خواجہ صاحب آئی جی سندھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت سے وقت نکالا. ہم نے پروگرام کے آغاز میں امجد صابری مرحوم کے لیے اس کیس کا ذکر کیا کہ آپ نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں، اور دوسرا ہم نے وہ چیف جسٹس کے صاحبزادے کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو. تو پہلے امجد صابری کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک سیاسی جماعت جس کا نام ایم کیو ایم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 30 کے قریب ورکرز جو ہیں گرفتار کیے گئے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی، یہ تعداد جو ہے وہ تو بالکل انتہائی غلط ہے. کچھ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ جی 30 آدمی ہیں اور ایگزیکٹلی وہ شوٹرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، ایسے ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ ایسی لیڈز ہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہوں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر تھا؟ دیکھیں، میں یہ بہت قبل از وقت بات ہوگی، کیونکہ اس میں 2-3 اینگلز کے ساتھ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جس میں پرسنل ڈسپیوٹس، پولیٹیکل ڈسپیوٹس اور ریلیجس اپنے اینگلز. تو اب یہاں پر کراچی میں ایک ایسا بھی سسٹم ہے کہ کچھ پارٹیاں اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ سورس آؤٹ کر دیتی ہیں کچھ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو. ہم اس اینگل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ کرے گا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. کتنے لوگ آپ نے پکڑے ہیں؟ تعداد کے متعلق تو ابہام دور کر دیجئے. اس میں میرا خیال ہے کہ 6 کے قریب بندے اریسٹ ہوئے ہیں صرف، اور ان کو ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اور وہ 6 جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق لیاقت آباد کے قریبی علاقے سے؟ دیکھیں، یہ مقصد میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کوئی زبان یا علاقہ، اس میں میرا خیال ہے کہ کرمنل از اے کرمنل جہاں کے ابھی ہو. ندیم صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر. میں تو چاہوں گا جی کہ اس میں وہ سیاسی رنگ آئے ہی نہ، بلکہ صرف کرمنل کو ہم کرمنل ہی ٹریٹ کریں، اور جس جماعت سے تحفظات ہیں ان کو بھی یہ تحفظات نہ ہوں. دوسری طرف چیف جسٹس کے صاحبزادے کے حوالے سے ایک بڑی ریومر مانگنگ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایس ایس یو جو پولیس کا ہے اسی کے اندر سے کسی کی انوالومنٹ کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟
بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا رسپانسبل طریقے سے اس کو چلانی چاہیے چیزوں کو، اور پولیس آفیسرز کے اوپر یا پولیس کا ایک اچھا ادارہ ہے SSU، اس کے اوپر اس طریقے سے ایلیگیشن بغیر کسی ثبوت کے لگانا انتہائی میرے خیال ہے کہ نامناسب بات ہے۔ آپ کے پاس کچھ لیڈز ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہوں، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کراچی کے اندر ہی موجود ہے، کہ ان کی موجودگی کے حوالے سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ آپ کو پوری یقین ہو، پوری اعتماد ہو کہ اگلے 1-2 روز میں ان کی بازیابی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا کوئی میرے پاس نہ لیڈ ہے، نہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری اپنی جو انویسٹیگیٹو اسیسمنٹس ہیں اس کے حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی سے باہر نہیں گئے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اے ڈی خواجہ صاحب، بیسٹ آف لک، اللہ آپ کو کامیابی دے اور کراچی میں امن لانے کے لیے آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ واپس آؤں گا جی، شبر زیدی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب، آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اس سارے معاملے کی، پاناما پیپرز کے اوپر واپس آ رہے ہیں، کرائم کی بات چھوڑ دی ہم نے، دوسرے فائنینشیل کرائم کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم ڈاکومنٹس بھی ہیں، کیس بھی لگے ہوئے ہیں، منی ٹریل کے بھی ایشو ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ اس میں جان ہے ایسی چیزوں میں؟ فائنینشیل کرائم کے زمرے میں آتی ہیں، FBR کیوں نہیں ایکٹ کر رہا؟ مجھے سب سے زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب لون ڈیفالٹ کا یا آپ کے پاس ٹیکس اویژن کے کیسز یا ثبوت سامنے آئے تو FBR والے، بینک والے، منی لانڈرنگ ہو تو سینٹرل بینک والے، FIA والے حرکت میں آتے ہیں یا نہیں حرکت میں آئے؟ دیکھیں، میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس جو پولیٹیکل فیملی کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ان کے بچوں کے پاس کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کے پاس پراپرٹیز ہیں، اس میں 3 بچے ہیں جس میں سے 2 نان ریزیڈنٹ ہیں اور 1 ریزیڈنٹ ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ جو نان ریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی آف ڈکلیریشن آف ایسٹ ان پاکستان انکم ٹیکس لا آف پاکستان میں نہیں ہے، مگر جو آدمی پاکستان میں ریزیڈنٹ ہے اس کو اپنی نیٹ ویلتھ اور گراس ویلتھ اینی ویئر ان دا ورلڈ بتانی ہے۔ اب اس میں سے اگر ایک صاحبزادی کی طرف براہ راست سادہ کر دینا جی کہ صاحبزادی جی صاحبزادی اگر وہ ریزیڈنٹ ہے پاکستان کی، بیٹے دونوں پاکستان سے باہر ہیں، تو ان کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 114 ریڈ 116 بتانا ہے، اور اس میں ان کو اپنی نیٹ ویلتھ اینی ویئر ان دا ورلڈ بتانی ہے۔ اب اس میں جو بات نہ بتائی ہو تو وہ ڈیفالٹر ہیں انکم ٹیکس میں 114 ریڈ 116 کی، کہ انہوں نے غلط ڈکلیریشن فائل کی ہے ان دی ویلتھ اسٹیٹمنٹ آف دی انکم ٹیکس۔ اس میں مگر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، جس کا ذکر ابھی آپ نے اس میں بھی کیا تھا، کہ اگر وہ کمپنی جس کا ذکر ہے، وہ کمپنی اگر کوئی ٹرسٹ اون کر رہا ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی اون نہیں کر رہے ہیں اور کوئی ٹرسٹ اون کر رہا ہے، تو پھر میرا یہ ویو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر وہ ڈسکلوجر پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کے لاء میں اس بارے میں سخم ہے۔ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اگر وہ کمپنی نیٹ سال جو بھی اس کا نام ہے، اگر وہ کمپنی اس کا اونر کوئی ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کے اندر یہ بچے ٹرسٹی ہیں، اور وہ خاتون اگر ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشری ہیں یا سیٹلر ہیں یا اس میں ٹرسٹی ہیں، تو پاکستان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ٹرسٹ لاء کے تحت کی جو پوزیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ انکم ٹیکس میں اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمپنی ڈائریکٹلی اون کر رہی ہیں یا وہ کمپنی ٹرسٹ اون کر رہی ہے اور وہ ٹرسٹی ہیں۔ یہ ایک بہت آسان سوال ہے، اور یہ کوئی ہمارے لیے 5 منٹ کا سوال ہے۔ اور اگر وہاں پر یہ ڈاکومنٹ کے اندر ڈیکلیریشن ساتھ دیا ہو سائن کر کے، میں سنگل ندیم میں تھوڑا کلیئر کر دوں، دیکھیں اگر وہ کمپنی جو پراپرٹی اون کر رہی ہے، اگر وہ کمپنی پراپرٹی اون کر رہی ہے، اس کی وہ اونر ہے اور اس کی اونر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ میرے حساب سے ان کی ڈسکلیریشن ٹھیک نہیں ہے۔ مگر اگر وہ پراپرٹی، یہ شبر زیدی صاحب آپ کی ذاتی وضاحت ہے یا یہ نہیں، یہ اس پہ کوئی میں اس پہ بڑی بات نہیں کرتا، مگر جو بھی انکم ٹیکس قانون کو جانتے ہیں، اور کھوسا صاحب بھی جو بھی لوگ جانتے ہیں اس قانون کو، وہ اس پہ کوئی کسی کا سیکنڈ ویو نہیں ہے کہ اگر کمپنی میں ایسٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا، ان کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ ٹرسٹ کے ساتھ ہے، اگر ٹرسٹ کے ساتھ ہے تو نیلسن اور نیسکول کا ٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں اٹیچ۔ ہاں، تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نیلسن اور نیسکول کسی ٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ بینیفیشل اونر ایز اے پرسن ہے۔ جی، وہ آپ نے پہلے آپ کے پاس وہ ہوں گے ڈاکومنٹس کے جس میں انہوں نے وہ فائنینشیل انویسٹیگیشن اتھارٹی کو رپلائی کیا ہوا ہے کہ یہ بھی وضاحت لے لوں، پھر ڈاکٹر مصدق کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں عمر کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ خود میں نے یہی کہا نا کہ اگر وہ مریم صاحبہ کسی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہیں اور اس کمپنی کا کوئی ایسٹ ہے، تو ان کو اپنی 114 ریڈ 116 میں ڈکلیئر کرنا تھا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو انکم ٹیکس آرڈیننس آف 2001 کے لیے وہ اس میں وہ صحیح نہیں ہے، ان کا ریٹرن ڈیفالٹر بن جاتا ہے، ڈیفالٹر اس میں اس کی الگ پروسیڈنگ ہے جو بھی اس کا نام۔ اگر یہ
یہ اور اس پوزیشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر پہلے فیکٹس اسسنٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر ملک صاحب دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے آج کچھ کاغذات دکھائے ہیں اور ان سے ایک طرح سے تو ایک کلیریفیکیشن بھی آتی ہے. آپ بہت دن سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے دبئی کی فیکٹری لگانے کے، اور آج آپ نے خود ہی وضاحت دے دی، 2 بینکوں کا نام بتا دیا کہ ان 2 بینکوں نے پیسے دیے تھے، اور یہ ہے وہ سورس آف انکم، جس کی سورس آف انویسٹمنٹ جہاں سے یہ 2 کمپنیاں لگی تھی. تو ایک بات تو آپ نے، میں نے تو وہ کاغذات نہیں دیکھے، لیکن بہرحال آپ نے جو اس وقت گفتگو کی ہے بغیر کاغذات کے، میرے پاس تو نہیں ہیں وہ کاغذات، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے آج سورس بتا دیا کہ وہ جو فیکٹری لگی تھی، پرائم منسٹر کو مجھے شکریہ کا خط لکھنا چاہیے اور ساتھ وضاحت کرنی چاہیے کہ جب ڈیفالٹ ہو گیا تھا تو وہ پیسہ پھر سعودی عرب کیسے گیا. جی میں اس کے وہیں پہ جا رہا ہوں، مگر آپ کا میں شکریہ ادا کیے دیتا ہوں. پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، جی میں انہی کا اسپوکس پرسن، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ کھوسا صاحب کا بھی جو تھوڑا سا اضطراب تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 1970s کے اندر جب قانون A B اور C تھا تو پیسے جا ہی نہیں سکتے تھے، تو پیسے کیسے چلے گئے، تو وہ بھی آپ نے آج وضاحت کر دی. تو کھوسا صاحب کو بھی آپ کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے تھوڑا سا. کھوسا صاحب کے پاس کچھ اور تفصیل بھی ہے. جی وہ ضرور میں تو جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں نصیر اللہ بابر صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، پارلیمان کے اندر سبمٹ ہوئی ہے، پارلیمان کے ریکارڈ کا حصہ. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپس ہیں ان کی بھی کمپنیز ہیں، وہ بھی آپ وضاحت طلب کر لیجئے گا، وہ بھی بات کرنی پڑے گی. زرداری صاحب تو اس وقت نہیں، زرداری صاحب کی کرپشن ڈرائیو میں وہ سب سے آگے ہیں نا، جو کہتے ہیں جی بالکل ایبسلیوٹلی PTI اور پیپلز پارٹی تو اینٹی کرپشن پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں جوائنٹلی، اور بڑی اچھی خوشگوار تبدیلی ہے، بہت اچھا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں رجوع کر لیا ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف. نہیں پہلے بھی میں معافی کی گنجائش تو رہتی ہے سب کے پاس. نہیں ابھی تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ ڈرائیو جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو لیڈ کرے گی اور PTI اس کے پیچھے میاں صاحب کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے، سچ بتا دینا چاہیے. میں تو آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک ایک کر کے. ایک تو وہ سورس آپ نے ڈکلیئر کیا، ہم آپ کے لیے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے بڑی محنت کی اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر بڑی واضح شکل کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم نے 9 ملین یا 7، اب مجھے بھی عرصہ گزر گیا تو وہ رقم یاد نہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کاغذ بھی جمع کروائیں، کہ ہم نے جب یہ فیکٹری بیچی جس کو آپ ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں، تو اتنی رقم کے اندر ہم نے یہ بیچی اور ہمیں اتنے پیسے ملے. ان کو کچھ نہیں ملا جی، وہ سنگل پین. جی وہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے اور آسانی پیدا ہوگی کھوسا صاحب کے لیے، کیونکہ اب کھوسا صاحب بڑی آسانی سے جا کے پرجری کا کیس کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، جیسا کہ آپ نے آج بالکل انہیں پرجری کا کیس کرنا چاہیے. جی تو یہ کھوسا صاحب کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو تمام لے دے ہو رہی تھی بہت دن سے کہ ہم سڑک کے اوپر آئیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہمارا حق ہے. اب تو ہم کھوسا صاحب کے ویسے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر 1000 صفحے کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، جس کے اندر 1000 صفحے کی ثبوت ہیں، جیسے کہ پچھلے جوڈیشل کمیشن میں بھی ریڈیوں کے اندر ثبوت گئے تھے، اب دوبارہ ثبوت آئے ہیں. اس کی نوعیت فرق ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. جی میں اس کے اندر وہ ڈاکومنٹ شامل ہیں جو عمر چیمہ نے بہت سے ڈاکومنٹس دا نیوز اخبار کے اندر چھاپے ہیں، جو ICIJ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنے ہیں. اسی میں سے ایک اضافی ڈاکومنٹ یہ آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں. پھر لندن کی رجسٹری جو لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. جی تو میں تو ابھی عدالت تو نہیں ہے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ 1000 صفحے کی انویسٹیگیشن بھی ہے، اس کے ساتھ ثبوت بھی ہیں، تو یہی مقدمہ لے کر ہماری دل کی خواہش ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی صبح چلے جائیں، کیونکہ اب تو کیس تیار ہے. ایک طرف سے تمام کاغذات آج آپ نے پیش کر دیے، کھوسا صاحب کے پاس 1000 صفحے کی پٹیشن موجود ہے، سورس آپ نے ڈکلیئر کر دیا، پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کاغذات جمع کروائے کہ ہمیں یہ پیسے ملے تھے، اور پھر ہمیں بعد میں $19 ملین دوبارہ یا $17 ملین ملے تھے. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ بجائے اس کے کہ ہم شام کی عدالت لگائیں، کسی دن کی عدالت بھی لگا لیں، اور صبح کے وقت یہ تمام کاغذات لے کر سپریم کورٹ میں جائیں، تاکہ یہ جو ہیلا بہانہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم باہر آئیں گے، بھائی اب تو باہر آنے کی کیا گنجائش ہے. لطیف کھوسا صاحب، وہ حکومت جب بڑی تگڑی تعداد لے کے بیٹھی ہو نا تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے نہیں، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے تو اپوزیشن کو وہ حافظ صاحب تھے JUI کے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھاری مینڈیٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ہے. تو میں ان کے لفظ تو نہیں دہراتا، لیکن بہرحال یہ چیلنج حکومت کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لون ڈیفالٹ کا ڈاکومنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، جاتے کیوں نہیں. تو آپ بتائیں کھوسا صاحب، آپ میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، کیس گئے ہیں نا جی، گئے ہیں، تیاری بھی ہے تو صبح چلے کھوسا صاحب. دیکھیں ملک صاحب، میں مصدق ملک صاحب کا بہت مشکور ہوں جو انہوں نے مفت میں مشورہ دیا ہے، اگر نہ اس ملک میں مفت مشورہ شاید پروفیشنلز نہیں دیا کرتے. بہرکیف ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا مشورہ دیا ہے.
وہ وقت بھی آ جائے گا، فکر نہ کریں. ابھی ہم ایک اپنا اس کے حساب سے چل رہے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن میں گئے ہیں. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے تو پھر کس طرح ہوگا. تو یہ دیکھیے یہ ایک پرپیچول ادارہ ہے، اس کو بہت کمزور کیا اس حکومت نے، لیکن اب امید ہے کہ جو 4 ممبرز بنیں گے اور 22ویں ترمیم کے بعد اس میں جو ہے یہ تسلسل رہے گا. جس طرح سینٹ کا ہے وہ 2 کر کے ریٹائر ہوتے جائیں گے، لیکن مسلسل رہے گا ادارہ موجود ہے. چیف الیکشن کمشنر موجود ہیں. ہمیں جنہوں نے ریسیو کیا تھا وہ بھی سارا سٹاف موجود تھا. انہوں نے ہماری کمپلینٹ بھی انٹرٹین کی ہے، اس کی پروسیسنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ 45 دنوں کے اندر اس کی تکمیل جو ہے آئینی طریقے سے اس کا ہونا لازم ہے. اس میں سے 15-20 دن گزر گئے ہیں، باقی 15-20 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا یہ الیکشن کمیشن، اور انشاءاللہ ہماری یہ ہیئرنگز جو ہیں اس کی شروعات ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ آپ کے کیس میں لطیف کھوسر صاحب جان ہے. یہ جو باتیں ابھی شبر زیدی صاحب نے بیان کی اور جو باتیں ڈاکٹر مصدق صاحب نے بیان کی اور یہ جو ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کیا اتنی جان ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن مانگ رہے ہیں تو آپ کی سنوائی وہاں ہو جائے گی، یا وہ کاغذ پھینک دیں گے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، ہماری جو کمیٹی بنی تھی 1.5 مہینہ پہلے، اس کے ہم نے 6 ہفتے سے اس پہ کاوش کی، جس میں میں بطور سیکرٹری جنرل تھا، میرے ساتھ اعتزاز آسن تھے اور 2 چیئرمین سینٹ سابقہ یعنی فاروق نائک اور اپنا ہمارے بخاری صاحب تھے، نیر بخاری صاحب. یہ 4 رکنی ہماری کمیٹی تھی. ہم نے اس کو 6 ہفتے میں اس میں تمام جو ہے شواہد اکٹھے کر کے کیے. آپ یہ خاطر جمع رکھیں، مصدق ملک صاحب کی تسلی ہو جائے گی، اور یہ یقین کیجئے گا کہ اس میں سے میرا نہیں خیال کہ کسی انداز سے بھی محترم نواز شریف صاحب یا 5 کے 5 جو ہم نے اس میں رسپونڈنٹس مدعا علیہ بنائے ہیں، وہ ان کے گرد پورا جو ہے حصار موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انصاف کس انداز سے اپنے آپ کو جو ہے، کیا پھر تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکل جسٹس ملتی ہے، جس طرح میں نے سارا یہ ٹریس آؤٹ کیا ہے کہ ایف بی آر کا آپ نے بات کی. ارے بابا، ایف بی آر میں تو جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں، ایف بی آر کو انہوں نے لانڈی اور باندی بنا کر اپنے آپ کو کلیئرنس کروا کر اور پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر اپنے جو ہے گوشواروں کو کلیئر کر کے اور پھر اپیلیں بھی نہیں کی. ورنہ یہ 1000 روپے کی بھی یا 100 روپے کی بھی ڈیفالٹ ہو تو ایف بی آر جا کے اپیل کرتی ہے، اور اپیلیں نہ کی انہوں نے. اور پھر جب اس کی کنڈونیشن ہوئی تو پھر ہائی کورٹ سے ٹیکنیکل بنیاد پر کہ جی یہ کنڈونیشن آف ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھی، اس کو جو ہے انہوں نے گلوٹون کیا. تو یہ سارے میں نے اس میں ہم نے احاطہ کیا ہے. پھر جو 1992 کا جو وہ ریفارمز تھا، اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992، اس کے تحت انہوں نے اپنے سارے کالے دھن کو جو ہے انہوں نے وائٹن کرنے کے جو کاوش کی تھی، جس سے پھر ریاست کو کتنا نقصان ہوا اس کا بھی احاطہ کیا ہے. اب بھی جس طرح آپ نے کیا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جاتا ہے کہ ایف ای بی سیز انہوں نے استعمال کیے تھے، آپ کے پاس ثبوت ہیں ان ایف ای بی سیز کے لیے کیا کوئی پیسہ لگایا گیا تھا؟ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. اور جو ابھی آپ نے بتایا ہے بی سی سی آئی ہو یا بینک آف امریکہ ہو، یہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے بدنام ترین یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں سے ہیں جو پروسکرائب بھی ہوئے، سارا ہوا ہے ان کا. تو اس لیے یہ میں شبر زیدی صاحب کے پاس دوبارہ ہوں گا. شبر زیدی صاحب، یہ 400 لوگ تھے جن کے اوپر پاناما پیپرز کی تحقیقات ہونی تھی. پرائم منسٹر کی فیملی کیونکہ بینگ چیف ایگزیکٹو سب سے زیادہ اخلاقی ذمہ داری انہی کی بنتی ہے کہ سب سے پہلے تفتیش انہی کی ہو، لیکن ایف بی آر والوں کو کون سا قانون ہے جو روک رہا ہے کہ وہ نوٹسز نہ جاری کرے ٹیکس ڈیفالٹرز کو؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان میں بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیز کے ایسٹ ایبراڈ ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، ہم اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیسے کیسے گئے. وہ ایک سیکنڈری سبجیکٹ ہے. جو بھی پاکستانی ریزیڈنٹ پاکستان ہیں اس کو اپنا ورلڈ ایسٹ ڈکلیئر کرنا ہے. ایف بی آر کو چاہیے سب کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ منگائے اور ان سے پوچھے ڈکلیئر کیوں نہیں ہوئے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اور میں اس پہ ایگری کروں گا یہاں پہ کہ ہمیں ایف بی آر کی اس وقت اس بات پہ کوشش صحیح نہیں ہے کہ وہ ڈکلیریشن کیوں نہیں مانگ رہا. شبر زیدی صاحب، کیا مجھے اور آپ کو اپنے ٹیکس ایف بی آر کو دینے چاہیے؟ کیونکہ میری تو سیلری سے وہ کاٹ لیتے ہیں، مجھے موقع نہیں دیتے، نہیں تو میں یقیناً ڈیفالٹ کرتا اور میں کہتا کہ مجھے بھی پکڑو تو پھر ان کو بھی پکڑو. لیکن ندیم ملک صاحب، برابری ہونی چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں تو میری سیلری سے کاٹ لیتے ہیں، وہ تگڑے ہیں ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے. ندیم ملک صاحب، میں تو شاید پاکستان کا پروفیشنل میں لارجسٹ ٹیکس پیئر ہوں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ
آپ کو تو پھر پکڑ لینا چاہیے اس وقت. نہیں میرا سوال ٹیکس دیتے ہیں سب سے زیادہ. دیکھیے میرا ایک نتیجہ میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں. میرا پہلے دن سے ایک نظریہ ہے جو میں بڑے اسٹرانگلی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں. شبر زیدی صاحب ایک چیز اور بتائیں, کیا کوئی ایسی بھی کمپنیاں آف شور رجسٹر ہوئیں جو آپ کے ذریعے پاکستان سے باہر گئیں؟ نہیں, ہم لوگ آف شور کمپنی بنا نہیں سکتے. ہم لوگ پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. ہم آئی کیپ انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے ممبر ہیں. ہم باہر آپریٹ کر نہیں سکتے. اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے کمپنی بنانے کی تو ہم ان باہر والوں کو کہتے ہیں کہ وہ پھر ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے کہ پارٹی اگر بنانی ہے. کیا آپ نے کنسلٹنسی دی اس کے اوپر؟ نہیں, یس میں بتا دیتا ہوں, میں تھوڑا آنسر کر دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی ایک بہت بڑی آف شور کمپنی ہے پی آئی اے انویسٹمنٹ, اس کے بعد پی آئی کا ہوٹل ہے اور میں اس کا کنسلٹنٹ ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ آف شور کمپنی بنانا, اس کے علاوہ بھی اور کمپنیاں بھی آپ کے ذریعے آپ کی جی ہمارے نہیں بنی نہیں سر, بنانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ کمپنی باہر, لیکن آپ نے کنسلٹنسی ہاں بالکل آپ نے کنسلٹنسی پرووائڈ کی. ہاں ڈیفینیٹلی پرووائڈ کی. دیکھیں سر میں نے بھی کمپنی بنانی ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں نے ہاں بالکل آپ میرے پاس آئیں گے اور میں بتا رہا ہوں آف شور کمپنی بنانا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. آف شور میں اور عمر چیمہ دونوں مل کے $100 نہیں بالکل بنائیں سر. دیکھیں عمر دیکھیں ہم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. نہیں میں شبر صاحب سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ امپریشن ہے کہ شبر صاحب جو ہیں یہ اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جو وہ بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. جو پاناما کی جو لا فرم ہے موزائک فونسیکا, ان کے بھی آگے کئی سروس پرووائڈر ہیں. مثلاً جو نواز شریف کی فیملی ہے وہ منروا کے ذریعے ان تک گئے ہوئے ہیں. جو ادھر شبر صاحب ہیں ہو سکتا ہے یہ منروا کو آگے کیس ریفر کرتے ہوں, منروا والے ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہوں اور آگے موزائک میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. لیکن میرا اصل میں جو ایک کویسچن تھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شبر صاحب کے کوئی کلائنٹ یا جن کو انہوں نے کبھی ریفر کیا وہ 400 کی لسٹ میں وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ بڑا مزے کا سوال ہے. آلدو یہ کانفیڈینشیل ہے بٹ اس میں یقیناً ہو سکتے ہیں لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارے کلائنٹ بھی ہیں پاکستان. شبر صاحب آپ کا اس پہ میں آپ کو شاباش دوں گا آن ایئر, ایٹ لیسٹ آپ نے سچ بولا ہے. شاباش جی آن ایئر آپ کے لیے. جی میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آف شور کمپنی بنا. ڈاکٹر صادق صاحب میں تھوڑا ایک ندیم بھائی میں شبر جی وضاحت کرنی ہے, کر لیں آپ کر لیں. ندیم بھائی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اس کو بہت زیادہ جذباتی, پہلے ہم اس کی فائنینشیل انویسٹیگیشن کر لیں اور فیکٹس کلیئر کر لیں. ہم ڈائریکٹلی جب چلے جاتے ہیں عدالتوں میں اور کورٹوں میں تو ہم میرے حساب سے کیس خراب کر دیتے ہیں, اپنا اچھا نہیں کرتے. میری جو پوری اس زندگی کی جو تجربہ ہے پاکستان میں فائنینشیل کرائمز کا, اس میں کبھی کورٹ, کیونکہ کورٹس کے پاس جب انفارمیشن اور پوری ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے یا پورا سبسٹنس موجود نہیں ہے جو ایک اکاؤنٹنٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد کورٹ میں جایا جائے تو بہتر ہے نہ کہ ڈائریکٹ کورٹ میں جانا. میرے ذاتی حساب سے ٹائم تھوڑا رہ گیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پہلے آپ بتائیے جی, اس کے اوپر اب کوئی نتیجہ خیز ہونی چاہیے جی, بجائے آپ للکارتے رہیں کہ جاؤ ہمت ہے تو سپریم کورٹ سامنے ہے. یہ للکاریں نہ مولا جیٹ والی للکار نہ رہے. یہ تو کھوسا صاحب بھی دیکھیں, کھوسا صاحب تو بہت معزز ہمارے گورنر رہے ہیں. میں تو بالکل قطعاً نہیں کر سکتا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں گورنر ہیں, میں نے کہا ایکس گورنر, جی میرا مطلب ہمارے گورنر رہے ہیں. گورنر میں تو ویسے بھی ان کو گورنر صاحب کہہ کے بلاتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب کی بات سے اگر میں شروع کروں تو جسٹس, وہ کہتے ہیں کہ جسٹس از اے ڈیسیژن وچ از ڈیوائڈ آف پیشن. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز لیں گے, یہ ٹیکنیکلی فیصلہ ہونا ہے, یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے, یہ جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا. تو تمام قوانین جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, اس کے تمام قانون کی مار ماریں گے جائیں گے. نہیں قانون کی مار نہیں, دیکھیے اگر قانون کی مار نہیں ماریں تو پھر جذبات کی مار ماریں. دیکھیں نا آپ نے فائنانس بل کے اندر وہ آف شور کو ریگولرائز کرنے کے لیے پروویژن ڈال دی. دیکھیں میں تو بڑی آپ کے سامنے سیدھی بات کی, اگر قانون کی مار نہیں ماریں تو ہمیں بھی ایک کنٹینر باہر لا کے جذبات کی مار مارنی چاہیے. ہم اردو بازار کے باہر ایک کنٹینر لگا دیتے ہیں, روز اس پہ بیٹھیں گے اور پھر جذبات کی مار ماریں گے. دن آنے والے ہیں عید کے بعد الحمدللہ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو یہ انہوں نے قانونی چارہ جوئی جو کر لی ہے, اب اس کے بعد کوئی قانونی یا کوئی وہ مورل کہ وہ اس کا لیجٹمیسی کا ریزن کیا ہے کہ اب باہر آنا ہے. جب آپ نے دائر کر دی درخواست, وہ سب جوڈس ہو گیا, اب آپ انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا. کھوسا صاحب سے
खोसा साहब, आपकी महारत की हम दाद देते हैं। आपने अयान अली को $5 लाख اس کے ہاتھ میں تھے, آپ بچا لیا اس کو, آپ نے سزا ہمیں بھی بچائیں گے, ہمیں بھی بچائیں گے. اب نواز شریف کو اگر مہارت ہے تو سزا دلوائیں گے. نہیں بچائیں گے, مہارت یہ ہے کہ یہاں سزا دلوائیں گے, پتہ ہمیں کیوں نہیں بچائیں گے, ہمارے بھی تو دوست ہیں. کھوسا صاحب دیکھیں ملک صاحب, دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, یہ تو الیکشن کمیشن صرف ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. اس میں جو کرائمز اس سے مترشح ہوتے ہیں, جو جرائم کا ارتکاب اس سے ابھرتا ہے اور واضح ہوتا ہے, اس کو الیکشن کمیشن خود نہیں سزا دے سکتی ہے. اور اگر قانون اور آئین میں سزا اور جزا کا تصور نہ ہو, یا قانون ایسا ہو جو تکنیکی بنیاد پر ہو اور سچائی سے بالکل اس کا احتراز کرے اور دوری پر ہو, تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. وہ قانون نہیں, دیکھیے وہ قانون بدل دینا چاہیے. دیکھیں لوگ اگر سمجھتے ہیں اور لازم سمجھتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکشن ہوگی, لیکن جو ڈیفالٹ کا کیس ہے وہ متعلقہ اداروں سے آگے چلے گا. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر ملک صاحب, عمر صاحب, شبر زیدی صاحب اور سردار لطیف کھوسا صاحب, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.